بازار سے تم دور رہو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ٹوٹتی ہو اور دنیا کی غیبتیں ہوتی ہو. تو عورتوں کو بھی منع کرا گیا کہ ایسی جگہ مت بیٹھو جہاں کوئی کسی کی غیبت کر کے بات کرتا کرے فلانی ایسی ہے فلانا ایسا ہے. اور آدمی کو بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ بازار ہے. اور ایک بازار وہ فرمایا گیا جو تم سودا خریدنے جاتے ہو. تو سودا خریدنے جاتے ہو تو اس میں حصے ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے حصہ پا دیا کہ بھائی یہ آدمیوں کا حصہ ہے تو اس وقت آدمی ہی جا سکتا ہے, وہاں عورتیں نہیں جا سکتی. اور جہاں عورتوں کا حصے کا بازار ہے تو وہاں صرف عورتیں ہی جا سکتی ہے. اور اس وقت بازار کے اندر دکان کیسی لگتی تھی کہ جہاں عورت کی امانت ملتی ہو وہاں آدمی کی امانت رکھا نہیں کرتے تھے. جہاں آدمی کی چیز ہو وہاں عورت کی چیزیں نہ ہوتی تھی, نہ جو عورت کی چیزیں ملتی ہوتی بازار کی وہاں آدمی کی نہیں ہوتی. تو دونوں حصے پڑ جائے. تو آدمی کو جو خریدنا ہے وہ حصے پہ چلے جائے, نہ عورت کو خریدنا ہے تو وہ حصے پہ چلے جائے. لیکن اس وقت نبی نے فرمایا کہ یہ تو اس وقت یہ ہے کہ جب تک اللہ نے زمانے کی قسم میری کھا رکھی ہے تو میرے زمانے میں یہ ہے, آنے والے زمانے کے اندر چیز بدلے گی. یہ لوگوں اس بازار میں مت جانا جہاں تمہارا ایمان خالص ہوتا ہو. تو اس بھیڑ میں مت جانا جہاں عورتوں کی محفل ہو تم مت گھسنا. اور یہ عورتوں تم مت گھسنا جس جگہ آدمی کی محفل ہو. دونوں بازار الگ ہو گئے. کوئی نا جو اہم بازار جو بتایا اس بازار میں جا کے تم بیٹھو پردہ نشین بن کر. کیا بتا دیا؟ ایک بازار وہ ہوگا وہ جگہ بیٹھو جہاں پردہ نشین بن کر بیٹھو جہاں پر میری سیرت اور صورت بتا دی جاتی ہے. وہاں پہ بھید بھاؤ ہٹ گیا. وہاں پہ دوری بتائی نہیں, وہاں بتائی کیا بتائی صرف پردے کی رکھی. اب پردہ رکھو. سرکار اس زمانے میں آج جو کیمپ بنتے ہیں آج بھی بنتے ہیں, لوگ باندھتے ہیں, تو وہ کیمپ تھا. اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا, اتنا وہ نہیں تھا جو کیمپ بن سکے سرکار کے کیمپ میں. تو سرکار نے فرمایا اے لوگوں جب تم بھیگی ہو تو یہ سوچنا کہ تمہارے 3 حصے عورتوں میں سے چھوڑ کر سب کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی ہے. کتنے حصے چھوڑ کر؟ 3 حصے چھوڑ کر. 3 حصے چھوڑ دو, باقی سب تمہاری ماں بہن بیٹی ہے. یہ سوچ کر, چھوٹی ہے تو بیٹی ہے, بڑی ہے تو تمہاری ماں ہے. یہ سوچ کر تم بیٹھنا. اور تم پہ اس وقت پردہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ نہ کوئی لباس کا ہوگا نہ کپڑے کا ہوگا. اس وقت تمہارے پاس پردہ ہوگا تو تمہاری آنکھوں کا ہوگا. کیا کا پردہ ہوگا؟ آنکھوں کا پردہ ہوگا. کہ بندے کو اپنی آنکھ اگر استعمال کرتے آ گئی صحیح رشتے تو یقیناً دنیا کے بازار میں بھی چلے جائے گا تو بھٹکے گا. وہ دنیا کے کیسے بازار میں چلے جائے وہ بھٹکے گا نہیں. ورنہ وہ دنیا کے کتنا بھی لباس اپنے اوپر ڈال لے, 4 نقاب باندھ کر نکل جائے آدمی اور 4 نقاب باندھ کر عورت نکل جائے, اگر اس کی آنکھیں صحیح سلامت نہیں ہے, اس کا چلن کا مطلب ہی آنکھ ہے. آدمی کے چلن کا, ہماری ماں بہن بیٹی کے چلن کا جو بھی ہے وہ آنکھ ہے. اگر سرکار نے تو فرمایا جو آنکھوں کا چلن تمہارا صحیح ہے پھر دنیا میں کوئی کتنا بڑا آ جائے, پھر کتنا بڑا آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن آنے والا زمانہ بہکنے والا ہے. سرکار نے بس اتنا بتانے کے بعد صحابہ نے فرمایا تھا کہ تم میں پہلے سے جانا. ایک ہی جگہ ایسی ہوتی ہے جو مکس بھیگا جاتا ہے, وہ ہے صرف پیر و مرشد کا گھر. کون سی جگہ ہے؟ پیر و مرشد کی ایسی جگہ ہے وہاں سب کو بھیگی ہونا پڑتا ہے. کیوں بھیگی ہونا پڑتا ہے؟ کیوں پیر و مرشد کے اندر تم بھیگی رہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ ہاتھ ہے کہ تم نے ہر ایک جگہ نے اس جگہ پر تم نے چہرہ انور دیکھا ایک دوسرے کا جو خوبصورت رب نے بنایا ہے, کوئی بھی کلر کا ہو, لیکن تم نے یہاں پہ اللہ کے نام سے عہد لے رکھے. تو اس عہد کو مد نظر رکھ کے تمہاری محفل کو تم بھیگی کر سکتے ہو. اگر یہاں پر ہی اگر تکلیف پڑتی ہے تو پھر دنیا کے بازار تمہارے لیے ایک دم نارمل ہے. باہر کا بازار تمہارے لیے نارمل ہے, پردے کا بازار نارمل ہے. جب کچھ یہاں پہ محفل ہوگی, جب محفل سیک کی بیٹھ گئے, سیک کی محفل کیا بھائی؟ پردہ کون سا بھائی؟ وہ بازار کون سا بھائی؟ ایک بازار خریدے کا ہوتا ہے, ایک بازار ہوتا ہے خریدی کا, تو ایک بازار ہوتا ہے دنیا داری کا, صرف اٹھنا بیٹھنے کا. ایک بازار وہ لگتا ہے جو صرف ادھر بکتا ہی اللہ اس کے رسول کے نام کے کلام.
اور وہ صرف فوکٹ میں ہوتے ہیں. ہر بازار کے اندر پیسہ لگتا ہے, صرف یہی کلام ایسا ہے جو فوکٹ میں ہے, اس میں پیسہ نہیں لگتا ہے, اس میں تمہاری زندگی سنوراتی ہے. ایک بازار کے اندر تم گنہگار میں جاتے ہو, ایک بازار کے اندر تمہارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. ایک بازار کے اندر گنہگاری ہے, ایک بازار کے اندر تمہارے گناہ کی معافی ہے. بھائی تو کیوں نہ اس بازار کے اندر جاؤں جہاں گناہ کی معافی ہوتی ہو. اس بازار میں کیوں جاؤں جس جگہ میرے کو اگر دیکھنے پہ بھی مجھے کبیرہ صغیرہ گناہ لاگو ہوتا ہو, کبیرہ صغیرہ گناہ میرے پہ لگ جاتا ہو. تو جو بندے پر کبیرہ صغیرہ گناہ لگ جاتا ہے, چھوٹا سا جیسے بھی جو بھی گناہ ہو, زمین اور آسمان سے بڑے کیوں نہ ہو, لیکن فرمایا کہ بازار کے دنیا کے تو بازار کے اندر گھومنے کے بعد اپنی خواہش جگانے کے بعد جو گھوم کے آیا, بازار کے جو گناہ لے کر آیا ہے, آزاد اس بازار کے اندر جہاں تیرے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. بازار ہی ہے, ایک وہ بازار ہے جہاں گناہ خرید کے لے کر آتا ہے, ایک بازار وہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جب اٹھتا ہے تو وہ خریدی لے کر اٹھتا ہے, وہ خرید کر اٹھتا ہے. بازار کا ایک جانا جو دنیا کے اثرف بھی چلی جائے گی, ہاتھ پاؤں کی تکلیف بھی ہو جائے گی, گھومنا پھرنا بھی ہو جائے گا, پریشان بھی ہو جائے گا, وہاں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا, سچ بھی بولنا پڑے گا, وہاں پر مدبلہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی اتنے میں نہیں, اتنے میں دے, اتنے میں نہیں, اتنے میں دے, چاہے کپڑا ہو چاہے ساگ بھاجی ہو, چاہے ساگ بھاجی لینے گئے ہو چاہے کپڑا لینے گئے ہو. لیکن اللہ رسول کی محفل کے بازار میں جب بیٹھتا ہے بندہ تو وہاں صرف وہ خاموش بیٹھتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, تکتا رہتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, تکتا رہتا ہے. اب وہ دیکھنے تکنے کے اندر بھی حدیث کھڑی ہو گئی کہ جب وہ محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ملائکتی کتبی, جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں, جو گشت لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کے رسول کی حمد و ثنا کی محفل سے جا کے بیٹھا ہو, جو اللہ کے رسول کی اور اللہ کی جو بازار لگا کر بیٹھا ہو. کیا کوئی ایسا ہے جو اللہ اور رسول کا سودا بانٹنے بیٹھا ہو, کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان لگا کر بیٹھا ہو. ہاں, اس طرح گشت لگاتے ہیں. جب وہ فرشتے گشت لگا کر دیکھتے ہیں تو ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, سمجھ ایک راؤنڈ رنگ بنا لیتے ہیں, اور رنگ بنانے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ محفل میں بیٹھنے والا کبھی پاؤں ادھر ہلا کے بیٹھتا ہے, کبھی ادھر ہلا کے بیٹھتا ہے, کبھی چاہ پیتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, لیکن فرشتے سب اپنے احتساب جیسا بیٹھتے ہیں, قاعدے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ ان کے اس کے حساب سے ان کے باندھ لیے جاتے ہیں, ان کی آنکھیں ہر ایک کے اوپر چڑھتی ہوتی ہے, اور ان کا گفتگو کھڑے ہوتے ہیں محفل کے اندر, بیان بھی سنتے جاتے ہیں, اور یہاں اللہ اور بزرگ جل کی صدا آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اللہ افضل کی صدا آتی ہے. یہ فرشتوں, کس ماحول کے اندر تم نے میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میرے بندوں کو دیکھا, میرے بندوں کو کس ماحول میں تم نے دیکھا. اس وقت فرشتے فرماتے ہیں, اللہ ان پروردگار, ہم نے تیرے بندوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محفل سجائی تھی, محفل سجائی تھی. اس محفل کے اندر میں نے ان کو دیکھا کہ بولنے والے کو تک رہے تھے, وہ سب سن رہے تھے. اے فرشتوں کیا کہہ رہے تھے؟ فلانا تیرے بارے کے اندر کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں یہ رکھا ہے, جنت میں یہ رکھا ہے, دنیا میں یہ رکھا ہے, اللہ یہ دے گا, اللہ وہ دے گا. تو بولتا کیا اس بندوں کو پوچھ کہ کیا تو نے جنت دیکھی ہے؟ جنت دیکھی ہے؟ اللہ اس نے جنت نہیں دیکھی ہے. اور جنم کے بارے میں بیان کر دیا تھا. ہاں تو بتا, اور جنم کے بارے میں وہ لوگ سن رہے تھے, جنم کے بارے میں سن رہے تھے, جنت کے بارے میں سن رہے تھے, عذاب کے بارے میں سن رہے تھے, بندگی کے بارے میں سن رہے تھے, اور تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے تھے. تو کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے بولیں گے مولا تجھے تو نہیں دیکھا انہوں نے. کیا تم نے جنت کے بارے میں ان کو دیکھا؟ انہوں نے دیکھا نہیں, جنت بھی نہیں دیکھی. جنم دیکھی نہیں دیکھی. کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے انہوں میں سے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا. تو بھی وہ میری بندگی کرتے. ہاں مولا, وہ تیری بندگی کر رہے تھے. اور اس کے اندر سے کچھ بندے ایسے بھی تھے مولا کہ صرف وہ لوگ شرم میں بیٹھے ہوئے تھے, شرم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور
सदन में बैठे हुए थे और कुछ बंदे ऐसे थे जो सिर्फ दुनिया की हाजत के लिए आए हुए थे। रिंग बांधेली होती फरिश्तों की, मलाइकतों। जब फरिश्तों से बात होती है तो अल्लाह फरमाता जाओ कह दो कि जिस जन्नत को नहीं देखा और फिर भी जन्नत की उन्होंने तारीफ करी और जन्नत के बारे में उन्होंने सुना, तो कह दो उन पर मैंने जन्नत की मोहर लगा दी। फरिश्तों क्या वो जन्नत की बात भी कर रहे थे? हाँ, तो उन्होंने जन्नत को जलते हुए देखा था? नहीं देखा था। कह दो उनको जन्नत से मैंने बरी कर दिया। ये फरिश्ते और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मौला बड़ा रहमान है। तो कह दो कि जाओ आने वाली जिंदगी तुम्हारी मैंने रहमत से भर दी। फिर फरिश्तों क्या तुमने देखा उनमें सबके साथ? नहीं बल्ला, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे तो सबको ना बकस, सबको ना दे। तो फरमाता है फरिश्तों ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आज वो महफिल के अंदर अपनी दुनिया की हाजत लेके बैठा है, दुनिया की परेशानी लेके बैठा है, लेकिन बैठा है मोहम्मद मुस्तफा की महफिल में। और जहाँ नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा की महफिल होती है वहाँ पर मुझको शर्म आती है कि उनके अजाबों को मैं ना बिगा सकूं। मैं उनके अजाबों को उस महफिल में से उनके घर की नियत करने के पहले, महफिल में अल्लाह रसूल की बैठने से महफिल को खलास करने के पहले, खत्म करने के पहले अगर दिल के अंदर नियत करता है कि अल्लाह बस अब महफिल खलास हो गई, अब मैं घर जाता हूँ, जैसा घर जाने की नियत करता है मैं उसको अपनी माँ के पेट से पैदा ऐसा पाक कर देता हूँ। हर गुने माफ। सिर्फ क्या किया हमने? बाजार में बैठे। कौन से बाजार में बैठे हैं? जहाँ अल्लाह उसके रसूल का सौदा बढ़ता है। कौन सी महफिल में बैठे हैं? जहाँ अली शेर खुदा फातिमा ज़हरा की तारीफ होती है। उस महफिल में बैठे हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा। हम उसकी महफिल में बैठे हैं जिसको हमने कुरान देखा है, उसके बारे में सुना है, उस मोहम्मद मुस्तफा से। अल्लाह फरमाता है कि मैंने उन सबको माफ किया। ये मलाइकत गस्ते लगा दे, क्या लगा दे? अल्लाह माफ किया। तो वो लोग गुनहगार थे? बात खड़ी का जो गुनहगार थे उनको तो माफ किया, और जो गुनहगार नहीं था उनको क्या दिया? सवाल यहाँ खड़ा होता है। गुनाह करता है तो अल्लाह तूने माफ किया फरिश्तों का। अल्लाह जो जन्नती नहीं थे तूने उनको जन्नत दी, जो जन्नत में जाने वाले थे उनको जन्नत से निकाल दिए। अब जो जन्नत में जाने नहीं वाला नहीं था, जिसको जन्नत की मोहर लगा चुका था, और जो गुनहगार नहीं था वो भी तो महफिल में बैठा था, उसका दर्जा क्या और उसका इनाम क्या? पढ़िए एक फरिश्तों के साथ गुनहगार की गुने की माफी होना, जन्नत में दाखिला देना, उसके पाक साफ कर देना, वो तो गुनहगार का मामला था। लेकिन उस महफिल के अंदर हर कोई तो गुनहगार नहीं होगा। कोई तो जन्नत वाला होगा, कोई तो जन्म से बरी पहले से हो गया होगा। मारी उसका दर्जा क्या? फिर अल्लाह ताला फरमाता है उसके बारे में कि जिसको जन्नत से पहले ही मैंने जन्नत की मोहर दे रखी थी, और जिसको जन्नम से मैंने आजाद कर रखा था, और जिसको मैंने पहले ही पाक साफ कर रखा है, अब उनको कहना कि मैंने तेरा दर्जा इतना बुलंद कर दिया कि इनकी जो महफिल में बैठे हैं उनकी जन्नत की जिम्मेदारी और जन्नत की दलील और जन्नत का रहमत और उनके हर चीज की गवाही का हकदार हमने तुझको मुकर्रर कर रखा है। क्या कर दिया? तुझे मुकर्रर कर दिया। बाकल कयामत के अंदर तू जन्नत में जाता होगा, कोई सफर में जाता होगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो तेरी महफिल में बैठे थे उन लोग को चेहरे को तू पहचान लेगा और तू नहीं पहचान पाएगा। तू नहीं पहचान पाएगा तो उस वक्त उन चेहरे वालों को बोलेंगे, ए लोगों ये बंदा लग जा रहा है, क्या इसको कोई जानता है? ये बंदा जन्नत में जाता है, क्या इसको कोई जानता है? कोई इसको पहचानता है? तो कुछ लोग होंगे उसमें से बोलेंगे, हाँ मौला मैं जानता हूँ, मैं सियाकार हूँ, खताकार हूँ, गुनहगार हूँ, जो भी हूँ,
جو بھی تُو نے سجا مطلع میرے کو رکھا ہے، لیکن اس بندے کی کبھی برس میں، 1 برس میں، 2 برس میں یا زندگی میں 1 مرتبہ محفل ہوئی تھی، اس محفل کے اندر میں بیٹھا تھا اور اس محفل میں نبی میں نے درود و سلام بھیجا تھا اور اس محفل میں خوش ہو کے بیٹھا تھا، جا آج بھی اس کی محفل میں چلے جا۔ جو پہلے سے پاک صاف بولا ہے، یہ اس کا مرسلہ ہے کہ اس کی محفل میں بیٹھنے سے سودا ملتا ہے پھوکٹ میں۔ جب تو نے سودا لے لیا اس کے پاس سے اس کی بولی ہوئی مرضی کا، اب تو نے سودا اپنایا کہ نہیں اپنایا، لیکن دکان والے کو پتا ہے کہ میں نے کتنا بیچا ہے، دکان والے کو پتا ہے کتنا بیچا ہے۔ تو سودے کے بدولت جو بندہ اللہ اس کے رسول کی محفل میں دنیا کی حاجت لے کر یا حاجت چھوڑ کر جب محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں پاک کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ تو محفل میں بیٹھنے سے ہی بندہ جب پاک ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، تو پھر میں یوم الجمعہ کے دن موت مانگتا ہوں کہ اللہ جب بھی میرا خاتمہ تو کرے تو یوم الجمعہ کا دن ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور سرکار کی ظاہریہ انور سامنے ہو۔ خیر، بہت اچھی بات ہے۔ کیا چیز؟ بہت اچھی بات ہے۔ دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے۔ کیا نہیں؟ ضروری۔ مولا یوم الجمعہ کا دن ہو یا نہ ہو، یوم الجمعہ کا دن ہو یا نہ ہو، میں سرکار کی ظالی کے مبارک پاس کھڑا ہوں یا نہ ہو، ملک الموت علیہ السلام جب بھی سامنے آئے، ملک الموت جب بھی میرے سامنے آئے تو آ کر یہ کہے کہ بندے میں ملک الموت ہوں یا نہیں ہوں، اس سے کوئی نسبت نہیں۔ ادب سے میں اس کو جب دیکھوں کھڑا ہوتے ہوئے تو بولے کیوں کھڑا ہے بھائی، بندہ نوا ہے، تیرا چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو یہاں محفل میں آ کے کھڑا ہے، ایک دم ادب سے کھڑا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس کے منہ سے نکلے کہ ریت سرکار کیا عمل ہو رہی ہے، وہ دن کون سا ہو ہی نہیں معلوم۔ میرے سرکار کی جس محفل میں آمد ہو جاتی ہے وہ ہر لمحہ کے لیے انتا فہم، وہاں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیا اٹھا لیتا ہے؟ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ نہ اس وقت اس مردے کے لیے رات کی پہلی رات کی جو سزا ہے وہ ہوتی ہے، نہ دین کی سزا ہوتی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ فرماتا ہے کہ ہم اس کو ایسی نیند عطا کرتے ہیں کہ وہ با قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ کیا کرے گا؟ قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔ چاہے ہم اس کے جسم کو بھوکا کر دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن ہم اس کی روح کو سلا دیں۔ اور بندہ کب سوئے گا ایسی روح سے؟ جب اس کی نیت کا فیصلہ یوم الجمعہ کا، ملک الموت کے آنے کا، رمضان کا، جو بھی ہو، نہیں، مہینہ اس کی جگہ پہ سب صحیح ہے، مہینہ اس کی جگہ پہ سب صحیح ہے، دین سب صحیح ہے۔ اگر یوم الجمعہ کا دن بڑا ہے، یوم الجمعہ کا دن بڑا ہے، برحق شریعت کے مطابق ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خطبے کا دن ہے، تو ہر نماز جس کو جو مل جاتی ہے، 2 رکعت نماز جس کو مل جاتی ہے، اس سے بڑھ کر عید کی خوشی کوئی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ نماز سے کام لے لے اس کا سودا کمپلیٹ ہو گیا۔ 2 رکعت نماز اللہ مجھ کو تو نے پڑھوا لی، تیرا احسان گرامی ہے مجھ پر کہ تو نے مجھ کو وضو کرا کے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے کلمے والے ہیں جس کو مولا تیری بارگاہ میں تو نے جھکنے کا موقع نہیں دیا۔ آج تیرا احسان ہے کہ جمعہ کے دن تو نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آج مجھے احسان ہے کہ تو نے مجھ کو ہمیشہ زندگی بھر تک 2 رکعت نماز پڑھائی، صرف 2 رکعت نماز۔ اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے کہ میں نے کسی کو دیے کروڑوں برس سجدے کرنے کے، لیکن جب میں نے چاہا تھا اس کو سجدہ کرنے کا موقع نہ دیا۔ اے بندے، میں نے تیرے کو اتنے زندگی نہ دی کروڑوں برس کی، کچھ دن کی زندگی دی، اور کچھ دن کے اندر کچھ تو میں نے تجھے معاف رکھے، کچھ دن تیرے چلائے میں نے، پھر کچھ دن عمر آئی تو تیرے میں نے معاف کر دی۔ لیکن جب کچھ دن میں نے دے رکھے ہیں، اس دن جب میرا موجزان تجھے پکارے
पुकारने वाला जब तुझे पुकारे तो उस वक्त तू अपने हर काम को छोड़कर चले जा और कह कि अल्लाह तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं, खाली हाथ बांध कर तू खड़े हो जा, तो उस वक्त मैं फख्र करूंगा और तेरी जीत होगी और शैतान की हार होगी। अल्लाह फख्र करता है कि अज़ाज़िल देख, ए शैतान नहीं देख कि यही वो सजदा है जो तू करता था। अर्श आज़म पर तुझे पता था खुदा है, ये लोग तो खुदा की कहानी खाली सुनी है, तुझे तो पता है खुदा है और खुदा तुझसे बात करता है। तूने खुदा की रहमत देखी, जन्नत भी देखी, जन्नत के अंदर महल भी देखे, जन्नत के तख्तो ताज भी देखे, शराब तोहरा भी देखा, हर चीज तूने देखी। तब तूने मेरी बंदगी करी और इन्होंने सिर्फ उसके बारे में सुना है, मेरे बारे में सुना है, मेरे बारे में सुना है, लेकिन आज जो सुना मेरे बारे में तो मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। जन्नत के बारे में सुना है तो खड़े हो जाते हैं, जन्नत के बारे में डर आती है तो आंख में आंसू भर लेते हैं। मैं फख्र करता हूँ, अल्लाह उस वक्त फख्र करता है, 2 रिकात नमाज में अल्लाह फख्र करता है कि देखो ये मेरा बंदा है। तमाम फरिश्ते सुरमुट में खुश हो जाते हैं। मलाइकते कुतुबी, अल्लाह जिस तरह यहाँ पर गुफ्तगू करते हैं पड़े, इसी तरह वहाँ अल्लाह गुफ्तगू करता है पूरी महफिल की। नाम तक जानता है, फरिश्ते नाम जानते हैं कि क्या नाम से बहन बेटी हमारी यहाँ के बैठी थी, आदम की कौन सी औलाद बैठी है, कौन सी जगह रहती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाएगी। अब इसके उठने के बाद अल्लाह जानता है तुम कहाँ तक जाओगे। एक फरिश्ते उस वक्त गवाही देते हैं, और कितनी गवाही देते हैं, जमीन से लेके आसमान तक उनकी रेंज होती है, घेर लिया करते हैं। और उसके अंदर कयामत तक के कुछ फरिश्ते तो ऐसे भी है, बताया कि दुआ करते रहेंगे, कुछ फरिश्ते कयामत तक के लिए दुआ करेंगे, और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तुम्हारी मेरी रूह कब्ज नहीं होती जब तक कि वो लोग दुआ मांगते हैं। और कुछ फरिश्ते ऐसे हैं कि इस महफिल के अंदर ही बोलेंगे अल्लाह हम भी गवाह है इन लोगों की, इनको माफ करना। हम तो फरिश्ते हैं, हमने तो देखा है तेरे से कलाम करते हुए, तेरे फरिश्ते आसमानों को देखा है, तेरे तारों सितारों से ऊपर चलते हम, काबा कोसे तक हम पहुंचे हुए, ये तो नहीं देखा है। लेकिन नहीं देखने के बावजूद भी ये तेरी बंदगी में लगे हैं। तो फरिश्ते बोलते हैं, फरिश्तों गवाह रहना तुम कि जो अल्फाज तुम बता रहे, जो बयान तुम सुन के आ रहे हो, और जो महफिल में बैठे थे इन्होंने बयान भी सुने और बयान करने वाला ने ये भी कहा, और उसके उनकी जो हाजत आप इसको बोलता वो फरिश्ता तो मोला वो तो दुनिया की चीज लेना आया था, ये तो दुनिया की चीज लेना आया था, इसकी माफ, हाँ तो दुनिया की जो चीज लेना आया था जा उसके अंदर उसको दे दे, और नहीं है उसके पास तो उसको कहना अल्लाह तुझे सब्र का, अल्लाह उसको सब्र दे देता है। कब? लेकिन जब बंदा जब महफिल में सौदा लेने बैठे तो बाजार का जो सौदा है, हम चढ़ते हैं कपड़े की दुकान पे या बर्तन की दुकान के ऊपर, कपड़े की दुकान पे जाते हैं या बर्तन की दुकान पे जाते हैं या साग भाजी की दुकान पे जाते हैं या गोश्त लेने जाते हैं, तो उसको यूँ बोलते चल भाई गोश्त दे दे, चल भाई साग भाजी दे दे, चल भाई कपड़ा कोई भी दे दे, बोलते हैं। हमने पसंद करा होता है कि भाई ये सूट उतारना, जब वो बंदा सूट उतार के देता है तो वो भी नहीं कहते कि सूट तो बहुत पसंद आया पैक कर दे, नहीं, पसंद आया सूट मर्जी से उतारा फिर भी पैक नहीं करवाते, क्यों? उसको हाथ में लेके 10 फेरी जातेंगे, उस सूट को 10 फेरी जातेंगे, जातने के बाद जो साथ में होता है उसको बोलेंगे देख कैसा लगता है, गवाही के लिए, क्या मुझे पसंद आया, तुझे पसंद आया? कपड़ा मर्जी से मैं उतराता हूँ कि ये कपड़ा उतारो, कलर बहुत अच्छा है, डिजाइन अच्छी है, भरत भरा हुआ है, एंडिंग एकदम, लेकिन उतारने के बाद भी उसको बोलता नहीं पैक कर दे, उसको चेक करना पड़ता है, हाथ में देखना पड़ता है, पतला जाड़ा कैसा है, कितना महंगा है, फिर दूसरा जो साथ में होता है उसको बोलते देख भाई साथ में आया तो भी देख ले, वो आने के बाद उसको बोलते भाई इसकी वारंटी, इसकी गारंटी, कम ज्यादा तो नहीं होगा, सिलाई में कम तो नहीं पड़ेगा। जांच करी, किसकी जांच करी? जो कभी काम आने वाला नहीं है। क्या नहीं आने वाला? जो कभी काम आने वाला नहीं है,
جو تمہارے ساتھ کبھی آنے والا نہیں ہے، کچھ دن تمہارے ساتھ رہنے والا ہے، چاہے وہ دنیا کا کیسا بھی کپڑا تم نے خریدا ہو، کچھ دن تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا ہو، کچھ دن تمہارے ساتھ رہے گا، لیکن ہم تو 10 فریج چیک کرتے ہیں، پھر وہ دوسرا، اسی طرح گوشت لینے جاتے تو گوشت بھی نہیں، اس کو بولنا پڑتا ہے بھائی یہ حصہ نہیں، یہ حصہ دے، بھائی اس میں ڈی کم ناک دے، چربی کم ناک دے، گوشت زیادہ ناک دے۔ دنیا کی چیز کے اندر ہم سواد مانگتے ہیں ہماری مرضی کا، اس کے بھی اس سے کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتاؤ جب دنیا کے سودے میں تمہارا سواد تم مانگتے ہو اور بندہ تمہاری مرضی سے دیتا ہے، تو بتاؤ میرا جو دھندا ہے، میرا جو بزنس ہے، جو میں نے دکان لگا رکھی ہے تمہارے لیے ہے، اس کے اندر تو تمہارے کو جانچنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک الفاظ بھی پکڑ لے، بخشش میں کروں گا، بخشش میں کروں گا تمہاری۔ دنیا کی دولت سے، بازار سے بچو، جتنا بنے اتنا بچو، لو جو تمہارا کام ہے تم کرو، نہ نہیں کہ مت کرو، لیکن خیر ایسا کام کرو گے جس طرح میں کپڑے کو اچھے سے اچھا خریدنا چاہتا ہوں، گوشت کو اچھے سے اچھا لانا چاہتا ہوں، سبزیوں کو چیک کر کر کے میں اچھی سی لے کے آتا ہوں، اسی طرح جب محفل مصطفیٰ کی چل جائے تو اس کے اندر سے بھی اچھے سے اچھا سودا لینے کی کوشش کرے، اچھے سے اچھا سودا لینے کی کوشش کرے۔ اگر بھائی کوئی باتوں میں پھٹک گیا ہے، کچھ حاجت میں رک گیا ہے، تو سودے کی طرح دوسرا سوٹ دکھاتا ہے کہ بھائی یہ دوسرا سوٹ دیکھ، تو پوچھ لے کہ بھائی میں محفل میں بیٹھا تھا لیکن دنیا کی عادت آئی تو 5-10 منٹ کے لیے باہر چلے گیا، جو 5-10 منٹ میرا بیان چلے گیا کیا تجھے یاد ہے وہ مجھے بتا دے، یہ پوچھنے کا ہوگا۔ تو یہ سودا تمہارا میرا پکا ہوا، اگر یہ سودا پکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ لوگوں، میں فقر سے پہلے بھی کہتا تھا کہ یہ بندے میرے ہیں، یہ بندے میرے ہیں، یقیناً ان لوگ پہ میں نے جنت کی مہر لگا دی ہے وہ کچھ لوگ، ہے وہ کچھ لوگ، ہے وہ کچھ لوگ، اور ہے وہ کچھ لوگ جو پتھر اور انسان مل کر جنت میں جائیں گے، دونوں مل کر جنت میں جائیں گے۔ کب؟ پتھر کو کیوں حکم دے دیا گیا؟ پتھر کو، انسان کو حکم، ایک پتھر جس کے اندر اللہ روح نکال لے تو فرق پڑتا ہے، پتھر اس کے لیے حکم دیا گیا کہ یہ وہ پتھر ہے جن کے انہوں نے باپ داداؤں کے پتلے بنائے اپنے ہاتھوں سے، ایسا اس پتھر کا حکم ہے۔ ہاں کچھ عالم لوگ پہاڑوں کا نام لے رہے ہیں، جبل کا، غلط ہے پوری بات۔ جس نے جبل کو تراشا، پتھر کو تراش کر مورتیاں بنا لی، وہی پتھر جنت میں جانے والے ہیں، اس لیے کہ جس بت لوگ کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، انتم معبود، ان کے معبود بن کے بیٹھے تھے لوگ، تو ان کی پوجا کرتے تھے، اس دن قیامت میں کھڑا کرے گا اللہ اور کہے گا کہ لو تم بولتے سے نہ سمجھے، تم تو اس کی بندگی کرتے تھے جو کبھی بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، نہ اس کو میں نے بولنے کی طاقت دے رکھی تھی، بولنے کی طاقت پتھر کو نہیں دے رکھی اللہ نے، اور نہ پتھر کو میں اگر بولنے کی طاقت دیتا بھی تو تیری طاقت نہیں تھی کہ تو اس کی بھاشا اور اس کی آواز تو سن سکتا، نہیں سن، تو اس وقت بتوں کھڑا کرے گا، اس عورتوں کو، اس آدمی کو کھڑا کرے گا جو مندروں کی شارٹ کٹ، مندر کی جو وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئے کیا مطلب، سمجھتے تم لوگ، اس پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو تو کھڑا کرے گا، لے اب میں تجھے جنت کی اور جگہ سے سیکھتا ہوں، ہے اب تجھ میں طاقت، تو بول اس پوجے کو کہ تجھے بچا لے، وہ بولے گا مولا پیاس سے گلا پھٹا جا رہا تھا، بہت اس پر تُو نے دودھ چڑھایا تھا، سیب چڑھاتا تھا، پانی دیتا تھا، بول اب یہ تیرا معبود ہے تو یہ تجھے پانی سیب دے، قرآن گواہ، انتم معبود، یہی تمہارے معبود جس کو میں جنت میں بھر دوں گا انسانوں کے ساتھ۔ ہم لوگ اس کی بندگی کرتے ہیں جو بولتا ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو بولتا ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو ہمارے کو جلاتا ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو ہم کو موت دینے والا ہے، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو ہم کو واپس جلانے والا ہے، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جو اپنی شکل انور خود
अपना नूर दिखाएगा, कहना है मोहम्मद मुस्तफा के। एक दिन आएगा अपना नूर दिखाएगा, हम उसकी बंदगी करते हैं और हम उसको चाहते हैं, उसका वसीला उसका मानते हैं उसके पास, जिसने उसने सबसे ज्यादा मोहब्बत करी वो है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि आओ ये लोगों मांगो मेरे नबी का वसीला। हमने बोलते से बोलते का वसीला बनाया, बोलते से मदद मांगी, और एक बोलते ने बिगर बोलते की मदद मांगी। जिसने बिगर बोलते की मदद मांगी वो है पत्थर, और एक इंसान बोलता है समझता है, फिर वो पत्थर की बंदगी लेके बैठा है। आज खैर ये तो वो लोग थे जो पूजा करते हैं। आज हमारे अंदर बोलते से मोहब्बत करता है, और जिसने बोला उसकी सुनता भी है, लेकिन आज भी उसके मसले मसाला उन लोगों से कम नहीं जो बूतों की खिदमत करते हैं। उनके जो काम काज थे उनसे कुछ हमारे भी कम नहीं, उनके जैसे नहीं पर उनसे भी कुछ कम नहीं रहे। तो कुछ ज्यादा समझ आने की जरूरत नहीं, तो समझ बनी नहीं, टाइम भी हो जाता। कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला की जब बंदगी करे तो हर चीज दुनिया की छोड़ दो और वो बाजार में जाके बैठो जहाँ अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हो। वो बाजार में जाके मत बैठो जिससे तुम्हें तकलीफ होती हो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको दिया है दुनिया की चीज तो उसको छुपा कर चलो, मत जाहिर करो। ना 10 रुपया किसी के पास, ना 100 रुपया किसी के पास। हो सकता है 10 रुपए की वैल्यू भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके मसले ऐसा हो कि 10 रुपए भी किसी के पास ना। अपना खाना, अपना पैसा, अपने बीवी बच्चों के हिसाब में ये सब रखने का हुक्म है। और हमारे को भी यही हुक्म है कि जब हम खाना बनाएं तो हो सके हमारे दरवाजे बंद करें, पर्दे लगा के बनाएं, और नहीं कर सकते तो उसमें 2 गिलास पानी ज्यादा नाक दें, तो जो हमारे बाजू में जो उसकी खुशबू गई होती है उसके तक पहुंच जाए। अगर ये इरादा और ये काम किसने कर लिया तो मलेकन मौत अलैहिस्सलाम आके सलाम पेश करेगी, फिर रूह फेंकेगी, खुद सलाम करेगी। मलेकन मौत जिसका नाम इजराइल अलैहिस्सलाम है, वो आके सलाम करेंगे कि मौला ये तो वो बंदा है जो खुद एक मखलूक है, इससे मोहब्बत करने का हुक्म था, लेकिन ये मखलूक होकर मखलूक से मोहब्बत करता है। ये खुद से मोहब्बत करता है। जो जिससे मोहब्बत करता है तो अल्लाह फरमाता है कि बंदे तूने मेरी मखलूक से मोहब्बत करी, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरी मखलूक है, और तूने मेरी मोहब्बत से मोहब्बत करी, तूने मेरा फन अपनाया, तो जा मैंने तेरे को हर हाल में तुझे माफ किया, तुझे आजाद किया। तेरी जिंदगी जहाँ जैसे जीना ऐसे जीना। अरे कैसा जिएगा यार। छेल्ला बंदा कयामत के दिन का छेल्ला बंदा, जन्नत में छेल्ला इंसान जो जाने वाला है जन्नत के अंदर, उसको अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे ले तेरा ये घर, तेरा मकान। कितना बड़ा उसका मकान, घर बोला नहीं, सिलसिला अगले जुमा को बोलेंगे मुनो का तब।